شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ یقیناً بہت پسند کریں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیا کریں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سجاد علی کراچی سے۔ سجاد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی فیملی میں ہم لوگوں کے ریلیٹیوز، میرے چاچو، میرے کچھ کزن، ان کی زندگی میں پیش آنے والے ایک ہی جگہ سے ریلیٹڈ اور ان سب کو نظر آنے والی ایک ہی مخلوق کے بارے میں کچھ سٹوریز شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، تب ہم لوگ سندھ کے ایک شہر کنری میں رہتے تھے۔ کنری سٹی میں ہم لوگوں کا جس ٹاؤن میں گھر تھا اس کو بسم اللہ ٹاؤن اس کو کہتے تھے۔ وہاں پر 5 اسٹریٹس تھیں جو ٹوٹل وہ بسم اللہ ٹاؤن میں آتی تھیں۔ ایک گلی میں ہم لوگوں کا گھر تھا، ہم لوگوں کی گھر کی بیک سائڈ پر میرے چاچو کا گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہی دور میرے ماموں کا گھر تھا، اور 1-2 اسٹریٹ چھوڑ کر میرے ایک چھوٹے چاچو تھے، ان کا گھر تھا۔ تو میرے چاچو جو تھے ان کا اپنا یہ پولٹری فارم کا ان کا بزنس تھا، ابھی بھی ہے۔ تو وہاں پر ان کا جو بزنس پوائنٹ تھا وہ بھی ہم لوگوں کے جہاں پر وہ بسم اللہ ٹاؤن تھا وہاں سے 20-25 منٹ کی دوری پر تھا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ ان کو ہمارے گھر میں آنے کے لیے لگتے تھے، اور ہمارے گھر سے آگے 10 منٹ ان کو اپنے گھر جانے میں لگتے تھے، اگر وہاں کا ڈسٹینس دیکھا جائے تو۔ ایک رات کی بات ہے، چاچو بتاتے ہیں میں اپنے آفس سے نکلا، رات ہو چکی تھی، میں نے جیسے ہی اپنی گاڑی سٹارٹ کی میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، گاڑی خراب ہو گئی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں پیدل ہی نکل جاتا ہوں، بہت زیادہ دور نہیں ہے جگہ۔ ہم لوگوں کے جہاں پر گھر تھے، یعنی وہ جو بسم اللہ ٹاؤن تھا، ہم لوگوں کے گھر کے بالکل سامنے تالاب ہوا کرتے تھے، تالابوں کا ایک سلسلہ تھا، اور ان کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا فیملی پارک بھی بنایا گیا تھا، اکثر لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ تایابو نے یہ چاچو نے یہ کہا کہ میں جو پارک ہے اس کو کراس کر کے جو تالاب والی سائڈ ہے اس سائڈ سے میں جلدی چلا جاؤں گا، اور اگر میں مین روڈ سے گیا تو مجھے دیر ہو جائے گی، ویسے بھی کافی زیادہ رات ہو گئی ہے۔ گاڑی انہوں نے وہیں پر کھڑی کی، اور وہ جو تالاب والا راستہ تھا وہاں پر وہ کہتے ہیں میں نے چلنا شروع کر دیا۔ کہتے جیسے ہی میں وہ تالاب والے راستے پر آیا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگا میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، قدموں کی آواز مجھے آنے لگی۔ پیچھے پلٹ کر جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں پھر سیدھا منہ کر کے چلنے لگ گیا۔ پھر مجھے ایک دم سے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، میرا نام لے کر مجھے کوئی پکار رہا ہے۔ پھر کہتے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر بلیک کلر کا ایک شیڈو سا مجھے نظر آیا۔ کہتے میں نے تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا کہ میں پیچھے پلٹ کر نہ دیکھوں، ویسے بھی وہ تالاب کا حصہ تھا اور وہاں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بسم اللہ ٹاؤن کی ان گلیوں میں عورت کے روپ میں ایک چڑیل پھرتی تھی، اکثر لوگوں کو دیر رات کے تنگ کیا کرتی تھی۔ تو چاچو کے ذہن میں وہ باتیں بھی تھیں۔ وہ کہتے ہیں میں بھی تالاب والے حصے کو ہی کراس کر رہا تھا، ہم لوگوں کا گھر بالکل قریب تھا وہاں سے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہاں پر جانے لگا تو اس نے باقاعدہ مجھے یہ کہہ کر روکنا شروع کر دیا کہ نذیر میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ جب اس نے یہ کہنا شروع کیا تو وہ کہتے ہیں مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت ہے جو میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اب اس کے قدم بھی بہت زیادہ واضح ہونے لگ گئے۔ چاچو کہتے ہیں میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہاں سے وہ جو تالاب تھے وہاں سے ایک دیوار تھی، وہ کہتے ہیں جیسے وہ واٹر سپلائی کا حصہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں راستہ ہی بھول گیا۔ وہ گھبراہٹ اور اندھیرے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں راستہ بھول گیا۔ میں نے وہ واٹر سپلائی والی ایک دیوار تھی وہاں سے چھلانگ لگائی اور تیزی سے بھاگتا ہوا بسم اللہ ٹاؤن کی گلیوں کی طرف آیا۔ کہتے جیسے ہی میں گلی میں انٹر ہوا تو میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو باقاعدہ مجھے ایک عورت کا چہرہ بہت خوفناک، چمکتی ہوئی اس کی آنکھیں تھیں اور وہ واٹر سپلائی کی دیوار سے مجھے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔
چاچو کہتے ڈرا ہوا تو میں پہلے ہی تھا، میں نے وہاں سے پھر چلنا شروع کر دیا. میں نے یہ سوچا کہ اپنے گھر ہی جاتا ہوں، اب اتنی رات کو سب کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم لوگوں کا گھر کراس کرتے تھے تو تھوڑی دور میرے ماموں کا گھر تھا، پھر ایک کارنر آتا تھا، وہاں پر ایک بہت پرانا پیپل کا درخت ہوتا تھا، بہت قدیم وہ درخت تھا. اس درخت پر چاچو کیا دیکھتے ہیں، اتنی روشنی ہے جیسے دن ہوا ہوا ہے. چاچو کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، جس طرح سے بھی میرے سے ہو سکا میں نے اس درخت کو بھی کراس کیا اور میں اپنے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو اپنے گھر والوں کو جا کر میں نے رات کے ٹائم یہ ساری بات بتائی. سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سب نے یہ کہا کہ وہ مشہور ہے، وہ جگہ مشہور ہے کہ وہاں پر عورت کے روپ میں وہ چڑیل رات کے ٹائم پھرتی ہے اور اکثر لوگوں کو نظر آتی ہے. یہ میرے چاچو کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد میرے ماموں کے بیٹے تھے، میرے کزن، ان کا نیم اصغر ہے. ان کو ویسے بھی اثرات ہیں، ان کے اوپر ان کے اوپر ایک جن کا اثر ہے. اکثر لوگوں سے ہم نے پتہ کروایا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی نیک جن کا اثر ہے. کبھی کسی جگہ پر وہ جائیں، کسی دربار وغیرہ پر جائیں تو ان پر جن کی حاضری بھی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی بہت زیادہ بہادر ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. گرمی کا موسم تھا. اب ان کا گھر ہم لوگوں کی گھر کی بیک سائڈ پر بنتا ہے، تو وہ اپنے ڈرائنگ روم کی طرح ہی ان کا ایک روم تھا باہر کی طرف. تو وہ وہاں پر سو رہے تھے اور کہتے میں نے ونڈو کھولی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، باقی سب گھر والے اندر سو رہے تھے. وہ کہتے کہ 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوا ہوگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگا جیسے ونڈو کی گرل کے اوپر آہستہ آہستہ سے کوئی پتھر مار رہا ہے. کہتے میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی کہ یہ شور کہاں سے آ رہا ہے. غور کرنا چاہا تو جو ونڈو کے آگے آئرن گرل لگی ہوئی تھی اس کے اوپر کوئی پتھر مار رہا تھا. کہتے میں فوراً سے اٹھا. اب گھر کے باہر لائٹس تو لگی ہوتی ہیں. فوراً سے اٹھا اور میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ باہر کون ہے. کہتے جیسے ہی میں نے اپنی ونڈو کی گرل پر آ کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ونڈو کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہے، جسم پر بہت زیادہ بال ہیں، اور وہ میری ونڈو کے بالکل قریب کھڑی ہے. کہتے میں نے جب اونچی آواز میں کہا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے وہ وہاں سے بھاگی ہے. اب وہ میرے کزن جو تھے وہ نڈر تھے، ان کو ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ ان کے اوپر بھی اثرات تھے. فوراً سے انہوں نے اس کا دروازہ کھولا اور گلی میں چلے گئے. گلی میں جا کر پوری گلی کو دیکھا، کہیں پر کچھ نہیں تھا. وہ جو پتھراؤ کر رہی تھی ایک دم سے وہ غائب ہو گئی. کہتے ہیں کافی دیر میں گلی میں بھی پھرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس پیپل کے درخت تک بھی گیا لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اسی طرح سے یہی مخلوق میرے جو تایا ابو تھے ان کے بیٹے نے بھی دیکھی. ان لوگوں کا جو گھر تھا وہ بھی ہم لوگوں کے قریب ہی تھا. تو وہ اس دور میں ابھی یہ کیبل نہیں آئی ہوئی تھی تو ڈش انٹینا لوگ گھروں میں رکھتے تھے. تو تایا ابو ڈش انٹینا لے کر آئے اور اپنے بیٹے سہیل سے یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کو چھت پہ رکھوا دیا ہے میں نے، اور آپ جا کر وہاں پر وہ وائر وغیرہ لگاؤ اور ہم لوگ اس کا کنیکشن سیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں. میرے کزن اوپر گئے، انہوں نے چھت کے اوپر وہ انٹینا رکھوایا ہوا تھا، پوری وائرز بچھائیں، پھر نیچے آئے. تو پھر ان کے ابو نے یہ کہا کہ دوبارہ سے اوپر جاؤ. ان کا ڈبل سٹوری گھر تھا کہ دوبارہ سے اوپر جاؤ، ابھی صحیح سے وہ سگنل جیسے کیچ نہیں کر رہا، اس کو تھوڑا سا موو کرو. کیونکہ وہ اس کو موو کرتے تھے تو جیسے وہ ہوا میں کھینچتے تھے اس کے جو چینلز وغیرہ. تو میرے کزن سہیل جو ہے وہ اپنے سیکنڈ فلور کو کراس کر کے تھرڈ فلور پر، یعنی جو ٹیرس تھا جہاں پر لوگوں نے ڈش انٹینا رکھا تھا، وہاں پر چلے گئے. وہ کہتے ہیں رات کا ٹائم تھا. جیسے ہی وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ جو ڈش انٹینا تھا اس کو موو کرنا چاہا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بالکل اس کے ساتھ وہی مخلوق، وہ جو عورت ہر گھر میں بھاگتی تھی، بالکل میرے سامنے آ گئی. وہ اتنی ڈراؤنی تھی، اس کا ہائٹ بھی بالکل چھوٹی تھی، چہرہ بہت خوفناک تھا. جیسے میرے کزن نے اس کو دیکھا، اس نے فوراً سے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی، اور اللہ نے اس کو بچانا تھا، نیچے ایک چارپائی تھی اس کے اوپر وہ آ کر گرا. جب گھر والوں نے دیکھا کہ یہ باہر ایک دم سے کیا ہوا ہے، وہ لوگ بھاگے تو وہ چارپائی پر گرا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو روم میں لے کر گئے اور پانی وغیرہ پلایا. تو پوچھا کہ کیا ہوا، اس نے بتایا کہ وہی جو مخلوق یہاں پر مشہور ہے، جو بسم اللہ ٹاؤن میں رہتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، رات کو وہ ہم لوگوں کی چھت کے اوپر تھی. کیونکہ وہ ڈش انٹینے کی سیٹنگ کے لیے وہ بالکل اکیلا تھا اور رات کا ٹائم تھا اور چھت پر گیا ہوا تھا، اس نے اس کو اپنا آپ ظاہر کیا. تو اس طرح سے سجاد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی فیملی کے اتنے سارے ممبرز کے ساتھ وہاں کی مخلوق نے وہ سب ان کو نظر آئی، سب نے اس کو دیکھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ دوبارہ رات کے ٹائم کبھی بھی اس طرح سے باہر نہیں گئے کیونکہ وہ وہاں پر بہت زیادہ ایکٹیو تھی.
پھر محلے داروں نے یہ دیکھا کہ اب یہ تو حالات ٹھیک نہیں ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی جانا ہے، باہر بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ تو مخلوق اب تنگ کرنے لگ گئی ہے۔ پھر سارے محلے نے مل کر ایک عامل تھے ان کو بلایا، جب وہ آئے انہوں نے پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کا جو سلسلہ ہے اس پیپل کے درخت کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ قدیم پرانا درخت تھا۔ پھر اس درخت کے اوپر انہوں نے پڑھائی کی، کیل لگائے۔ جب انہوں نے اس درخت کے اوپر کیل لگائے تو انہوں نے اس کو اس درخت کے اوپر قید کر دیا۔ پھر وہ جو عامل تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ اس درخت سے نیچے نہیں آ سکتی، یعنی اس درخت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی۔ جیسے یہ گلیوں میں بھاگتی ہے، لوگوں کے گھروں پر دستک دیتی ہے، یا ان کو سوئے ہوئوں کو ڈراتی ہے، چھتوں پر بھاگتی ہے، اب یہ وہ کام نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ کسی کے ساتھ وہ معاشرہ نہیں ہوا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سجاد علی نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سجاد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پرینکا شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پرینکا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میرے فادر نے ایک سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بتاتے ہیں کہ گاؤں کے ایک سرپنچ تھے، یعنی جیسے ہم لوگ گاؤں کے وڈیرے کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک کہانی بتائی تھی ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے کہ لوگ مال مویشی رکھتے ہیں اور اپنے گھروں کا وہ جیسے ان کا گائے کا بھینس کا جو دودھ ہوتا ہے پھر آگے لوگوں میں وہ سپلائی کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہی سیٹ اپ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس کام کے لیے ہم لوگوں نے اپنے وہاں پر جو ہم لوگوں کا ڈیرا تھا یا جو فارم تھا جہاں پر ہم لوگوں کے جانور تھے، وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ نوکر وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے جو صبح روشنی نکلنے سے پہلے بھینسوں کا دودھ نکال کے رکھتے تھے۔ پھر جیسے روشنی ہوتی تھی تو لوگ ان کو لینے آ جایا کرتے تھے، گاؤں کا وہ حصہ تھا۔ تو ان کا وہ جو نوکر تھا وہ حسب معمول جیسے اس کی روٹین تھی، وہ رات تقریباً 3:30 4 بجے جاگ جایا کرتا تھا، پھر وہ دودھ وغیرہ نکال کر رکھنا، اور جیسی روشنی ہوتی تھی لوگ دودھ لینے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ تو اس نے ایسے ہی اپنی روٹین سے وہ کام کیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے، جن بالٹیوں میں وہ دودھ نکال کر رکھ رہا تھا ان میں سے کچھ بالٹیوں میں سے دودھ غائب ہو رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس ٹائم تو کوئی جاگا ہوا بھی نہیں ہوتا، نہ ہی یہ گرا ہے، اگر گرتا تو مجھے پتہ لگ جاتا، زمین پر نظر آ جاتا مجھے، نہ ہی یہ گرا ہے، نہ ہی کسی نے اٹھایا، تو یہ غائب کیسے ہو گیا۔ اب فرسٹ ڈے تھا، جیسے کیسے کر کے اس نے اس چیز کو مینیج کر لیا۔ نیکسٹ ڈے جب وہ جاگا اس کے ساتھ پھر وہی کام ہوا، تو اس نے یہ بات وہ جو سرپنچ تھے ان کو بتائی کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو سرپنچ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، کہیں تم ہی دودھ وغیرہ چوری کرتے ہو، تو آج تمہارے ساتھ میں خود جاگوں گا۔ تو جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ وہ دودھ وغیرہ نکالنے کے لیے جاگا، تو وہ جو سرپنچ تھا وہ بھی اس کے ساتھ جاگا ہوا تھا۔ اب سرپنچ کے سامنے ان بالٹیوں میں سے وہ دودھ غائب ہو گیا۔ اس نے کہا، وہ ڈر گئے کہ یہ تو کوئی اور ہی معاشرہ لگتا ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی کو دیکھا گیا ہے، اور دودھ غائب ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پر کسی تانترک وغیرہ کو بلایا، جب وہ آئے تو انہوں نے پڑھائی کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کے اس فارم کے اوپر جنات رہتے ہیں، تو وہ اپنا حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دودھ نہ غائب ہو، نہ چوری ہو، تو ان لوگوں کا حصہ آپ لوگ نکال کر رکھ دیا کریں، پھر وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ جتنا بھی دودھ وغیرہ نکالتے تھے اس میں سے کچھ مخصوص حصہ وہ ایک سائڈ پر رکھ دیا کرتے تھے، اور وہ جو جنات تھے وہ اپنا حصہ لے جایا کرتے تھے۔ پھر اس طرح سے ان کا وہ وہاں پر وہ جو پڑا غائب ہو جاتا تھا وہ کام نہیں ہوتا تھا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ پرینکا نے شیئر کی تھی، بہت شکریہ پرینکا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں سندھ سے۔ سنڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہیں، یہاں پر بدین سٹی ہے، اس کی ایک سائڈ پر ایک گاؤں ہے۔ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم سارے بہن بھائی، ہم لوگ فیملی، ہم لوگوں کے وہ ریلیٹیوز ہیں ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے جو گھر تھے کافی زیادہ بڑا ان کا گھر تھا، حویلی ٹائپ، ان کے گھر کے سامنے کافی زیادہ کھیت کھلیان اور اس طرح کا سین تھا، جیسے گاؤں میں ہوتا ہے اکثر حویلیوں کی سراؤنڈنگ پر ضروری نہیں ہوتا کہ گھر ہوں، بعض اوقات وہ کھیت کھلیان بھی ہوتے ہیں، مٹی کے ان لوگوں کے گھر تھے۔ تو ہم لوگ سارے برآمدے میں سو رہے تھے، سردی کا موسم تھا، برآمدے میں ان لوگوں نے، بہت شدید سردی بھی نہیں تھی کہ باہر سویا نہ جا سکے، برآمدے میں 4 پائییں لگائی ہوئی تھی، اوپر بستر لگائے ہوئے تھے، تو ہم لوگ سارے لیٹ کے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سب آلموسٹ سو گئے تھے، تو ایک دم سے میں باہر ان کے صحن کی طرف دیکھ رہی تھی، کچی دیواریں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ باہر سے وہ کھیت کھلیان بھی نظر آتے تھے۔ تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے آگ کے گولے ہوتے ہیں، جیسے فائر بالز ہوتے ہیں، وہ اڑتا ہوا آیا، باقاعدہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، اڑتے وہ آتے ہیں اور آ کر جیسے ان کی چھت کے اوپر وہ گر گئے ہیں۔ میں نے جب یہ چیز دیکھی میں تو بہت زیادہ ڈر گئی، جمعرات کا دن تھا،
وہ چیز دیکھنے کی دیر تھی. میں نے فوراً امی کو جگایا، اپنی سسٹر کو جگایا. میں نے کہا کہ امی اس طرح سے مجھے ابھی محسوس ہوا ہے، میں نے تو ان کے گھر میں یہ آگ کے گولے دیکھے ہیں اور مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے. میری آوازیں سن کر وہ لوگ بھی جا کے، تو وہ جو ان کی بیٹی تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ جمعرات والے دن یہاں پر یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. ابھی ہم لوگ باتیں کر رہے تھے، ان لوگوں کا ایک روم تھا، وہاں پر وہ لوگ اناج اور یہ جیسے اس طرح کی چیز جیسے سٹور ہوتا ہے وہاں پر یہ گندم رکھ دیتے تھے، چاول رکھ دیتے تھے، اس طرح کی چیزیں اپنی رکھتے تھے. وہاں پر کوئی سامان نہیں تھا. اس کمرے میں سے اس طرح سے آوازیں آنے لگیں جیسے سامان گر رہا ہے. تو وہ میرے کزن تھے، وہ بھی جاگ گئے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ امی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، ابھی یہاں سے چلیں. تو میرے کزن نے یہ کہا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو میں ابھی اسی کمرے میں جا کر سوتا ہوں، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم لوگوں کا ڈر جو تھا وہ دور کرنے کے لیے وہ جو ہم لوگوں کے کزن تھے اس کمرے میں جا کر سو گئے. صبح جب ہوئی تو میرے کزن ٹھیک ٹھاک وہاں سے یعنی سو کر جاگے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو. ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے ان سے پوچھا آپ لوگوں کے گھر میں یہ کیا سلسلہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم لوگ سارے اپنے کھیت کھلیانوں میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ہم لوگوں کی 14 ایئرس ایج ہم لوگوں کی ایک بیٹی تھی، تو وہ گھر پر اکیلی تھی. ہم لوگوں کے جو واش رومس تھے تب کمروں کی بیک سائڈ پر ہوا کرتے تھے. تو دوپہر کا ٹائم تھا، وہ اکیلی تھی گھر پہ. وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کی امی کے روپ میں ایک عورت واش روم میں کھڑی ہوئی ہے. اس نے بہت زیادہ زیور پہنا ہوا ہے، بہت زیادہ زیور پہنا ہوا ہے گولڈ کا، بہت تیار ہوئی ہوئی ہے. اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہی ہے. جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگتی ہے، وہ واش روم سے باہر نکل آتی ہے. وہ کہتی ہے امی آپ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر زمینوں پر گئی تھیں، تو آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ کے پاس اتنا زیادہ زیور کہاں سے آیا ہے؟ جیسے اس نے یہ بات کی تو وہ جو عورت تھی اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی، اور وہ جو جہاں پر ان لوگوں نے وہ گندم وغیرہ رکھی ہوئی تھی، ویٹ رکھی ہوئی تھی، اس اسٹور روم میں گئی اور جا کر غائب ہوگی. وہ لڑکی تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے. اتنے میں اس کے گھر والے بھی آ گئے، تو وہ ڈری ہوئی تھی. سب نے اس سے پوچھا، اس نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے مجھے یہاں پر کوئی عورت نظر آئی ہے. ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے، یہاں پر اکیلے گھر پر نہیں چھوڑنا، اس کو اس طرح سے جنات تنگ کرنے لگ گئے ہیں. اگلے دن وہ اس کو بھی ساتھ لے گئے. تو وہیں پر جو وہ لوگ کام کر رہی تھی اپنے کھیتوں میں، تو جو وہاں پر اناج کو ڈالنے کے لیے، فصلوں کو ڈالنے کے لیے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں، پوائزن ہوتی ہے، وہ اس لڑکی نے وہ پوائزن پی لی. بڑی مشکل کے ساتھ اس کی ان لوگوں نے جان بچائی. اس کو سٹی لے کر گئے، ہاسپٹلائز کروایا، اسٹمک اس کا جو تھا وہ واش ہوا، لیکن وہ بچ گئی. جب اس کو گھر لے کر آئے تو اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں نے وہ پوائزن پی لی خود سے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی. پھر ان لوگوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا، پڑھائی وغیرہ کروائی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لڑکی کے پاس وہ جنات آئے ہیں، بالکل بہت کلوز اس کے سامنے آئے ہیں، تو انہوں نے ہی اس کو مارنے کی کوشش کی ہے. پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کا پورا گھرانہ ہے یہاں پر، یہ جو آپ لوگوں کا سٹور روم ہے وہ یہاں پر رہتے ہیں. کبھی کبھار وہ اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کیا کریں گے، آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. اس لڑکی کو پھر انہوں نے تعویذ دے دیا، پھر اس کے سامنے بھی وہ آنا بند ہو گئی. وہ کہتی ہے تب سے اب تک وہ ہر جمعرات کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بولنے کی آوازیں آتی ہیں. میرے وہ کزن کہتے ہیں کہ جب میں رات کو اس کمرے میں سونے گیا تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا وہ بچے میرے ارد گرد بھاگ رہے ہیں، کبھی مجھے نیند سے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کوئی شرارت کر رہے ہیں، کبھی کوئی شرارت کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ لوگ وہاں پر کیسے رہتے ہیں. ہم لوگ تو پھر واپس آ گئے. اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہم لوگ ان کی طرف نہیں گئے، اتفاق ہی نہیں ہوا جانے کا. لیکن جب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے شیئر کی. بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی فیملی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرپور میں بالکل ریسنٹلی نیو شفٹ ہوئے تھے ایک گھر میں. وہ کہتے ہیں جس گھر میں ہم لوگ شفٹ ہوئے وہ گھر ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ کم قیمت پر، چیپ پرائس پر ہم لوگوں کو وہ گھر رہنے کے لیے مل گیا. ہم لوگ بڑے حیران تھے، کافی بڑا وہ گھر تھا. اس گھر کے جو مالکان تھے یعنی ان کے جو پیرنٹس تھے وہاں پر جو رہتے تھے، ان کی وفات ہو چکی تھی. تو ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا اور سال میں ایک دفعہ آتا تھا، اس گھر پر چکر لگاتا تھا جب کبھی اس کا پاکستان چکر لگتا تھا، ادروائز کوئی بھی نہیں آتا تھا. شروع میں تو اس گھر میں ہم لوگوں کو ایسا سچ کوئی پرابلم نہیں فیل ہوئی. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے جو فادر تھے وہ صحن میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک واٹر پمپ لگا ہوا تھا، نلکا لگا ہوا تھا، ہینڈ پمپ.
اس کو وہ ٹھیک کر رہے تھے، تو ایک دم سے ان کو ایسا لگا کہ جیسے ان کے اوپر کوئی پتھر مار رہا ہے صحن میں۔ ان کو بڑا غصہ آیا، ان کو یہ لگا کہ شاید بچے شرارت کر رہے ہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر وہ کام کرنے لگے، پھر ان کے اوپر پتھراؤ ہونے لگ گیا۔ جیسے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے ساتھ ایک بہت بڑا بلیک کلر کا شیڈو دیکھا انہوں نے، جو چلتا ہوا وہاں سے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر معاملات کچھ اور ہیں۔ وہ چپ کر کے وہاں سے واپس آ گئے روم کے اندر۔ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو بچے برآمدے میں کھیل رہے تھے، تو بچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پوش عورت آئی ہے، ایک کمرے سے نکلی ہے اور آ کر برآمدے میں کھڑی ہو گئی ہے، اور آ کر ان بچوں کو یہ کہتی ہے میرے پاس آؤ۔ اب بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو یہ بھی سینس نہیں تھی اس کے قریب جانا ہے یا نہیں۔ جیسے ہی وہ بچے اس کے پاس جانے لگے، پیچھے سے روم سے ان کی مدر نکل آئی، تو اس نے آواز دی کہ کدھر جا رہے ہو، کون بلا رہا ہے تمہیں، کیونکہ اس نے بھی کسی کی آواز سنی تھی۔ تو وہ جو عورت کھڑی تھی وہ غائب ہو گئی۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا اور بتایا کہ یہاں پر ابھی ایک آنٹی کھڑی تھی، ہمیں اپنے پاس بلا رہی تھی۔ اب یہ معاملات بڑھنے لگ گئے، ان لوگوں نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ یہ پتہ نہیں رات ہوتے ہی یہ کیا ماجرا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک رات کی بات ہے، 12 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگوں کو اپنے صحن میں لگے ایک درخت کے پاس سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ جب ہم لوگوں نے وہ آواز سنی، ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ماجرا ہے، یہ کیا مخلوق ہے یہاں پر جو ہم لوگوں کو چین نہیں لینے دے رہی۔ جیسے ہی درخت کے قریب جانے لگے، ان کے جو بڑے بزرگ تھے درخت کے قریب جانے لگے، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، درخت کے ایک کونے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے سیاہ لباس میں، بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا چہرہ ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے اس نے، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دو، ورنہ ہم تم لوگوں کو جانی نقصان دے دیں گے۔ تم لوگوں کو اتنے دنوں سے اشارے دے رہے ہیں لیکن تم لوگ یہاں سے نہیں جا رہے، اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ بچوں کو بھی مار دیں گے اور تم لوگوں کو بھی مار دیں گے۔ یہ بات سننے کی دیر تھی، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتا دیا کہ یہ جنات ہیں، یہاں پر بہت زیادہ سخت جنات ہیں، اس طرح سے بار بار ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور آج بالکل سامنے آ گئے ہیں، تو ہمیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے اگلے ہی دن جیسے کیسے کر کے شام تک جو بھی گھر ملا وہاں پر وہ لوگ شفٹ ہو گئے اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جب وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہاں پر بہت کراؤڈ ہے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگوں کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا، بہت زیادہ آوازیں گونج رہی تھیں لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس گھر کو چھوڑ دیا کہ اس مخلوق نے ہمیں کوئی، ہمارے بچوں کو کوئی جانی نقصان نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ گھر بالکل کھنڈر بن گیا، وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، وہاں پر لوگوں کو خوفناک آوازیں آتی تھیں، بچوں کے ہنسنے کی، رونے کی، کھانے پکنے کی، یہ آوازیں آتی تھیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری بہت اچھی رسپیکٹڈ لسنر ہیں لاہور سے، ادیبہ عابد، وہ شیئر کر رہی ہیں ریسنٹلی، ان کے یہ کچھ ان کے ساتھ ناقابل فراموش واقعات ہوئے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ گھر پوزیسڈ ہے، ہانٹیڈ ہے وہ گھر، وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ اکثر معاملات ہوتے ہیں جو پہلے بھی وہ شیئر کر چکی ہیں، ان کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ بھی۔ وہ کہتی ہیں درمیان میں سے کچھ یہ معاملات کم ہونے لگ گئے تھے۔ اب پھر سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، وہ کہتی ہیں میں اور میری بیٹی ہم لوگ ایک روم میں سو رہے تھے اور میرا بیٹا جو ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ دوسرے روم میں سو رہا تھا۔ ایک دم سے وہ اس کو ایسا محسوس ہوا، نیند میں تھا تو ایک دم سے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے پہلے سے اس کو کسی نے جگایا ہے، نیند سے جگایا ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جیسے ایک شیڈو ہوتا ہے لیکن وہ ویزیبل ہوتا ہے، بالکل اس کے قریب کھڑا ہے، اور وہ ایسے موو ہو رہا ہے جیسے کبھی وہ واضح ہو رہا ہے، کبھی وہ دھندلا ہو رہا ہے، بالکل اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس کے وہ دیکھنے کی دیر تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گیا، جب اٹھ کر بیٹھا تو وہ جو سایہ بالکل اس کے پاس کھڑا تھا وہ غائب ہو گیا۔ وہ فوراً سے میرے روم میں آیا، ابھی فجر ہو چکی تھی، میرے روم میں آیا، دروازہ نوک کیا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا مجھے لگا کہ شاید کوئی چیز چاہیے ہوگی، میں نے تھوڑا سا غصے میں دروازہ کھولا کہ اس ٹائم سونے بھی نہیں دیتے، تو دروازہ کھولتی ہوں، میں نے پوچھا کیا بات ہے، تو وہ مجھے یہ کہنے لگا ماما اس طرح سے میرے ساتھ اس روم میں یہ ہیپننگ ہوئی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے وہاں پر نہیں سونا، میں نے آپ کے روم میں سونا ہے۔ خیر وہ ہمارے روم میں سو گیا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ پہلے تو یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوتے تھے، میرے ساتھ کبھی ہو جانا، کبھی میری بیٹی کے ساتھ ہو جانا، سوتے ہوئے میں کسی نے ہمیں جگا دینا یا ہلا دینا، تو ایسے ہوتا تھا۔ میری بیٹی پڑھ رہی تھی تو اس کی کمر پر باقاعدہ کسی نے ایسے ہاتھ لگایا، تو یہ سب اب اس کے ساتھ بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ اب کل کی بات ہے، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، ہم لوگ ذرا لیٹ نائٹ سوتے ہیں، 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا،
بس سونے کی تیاری ہی کر رہے تھے۔ رات 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے ہم لوگوں کو اپنے روم میں سے اس طرح سے خوشبو آنے لگی جیسے بالکل تازہ چائے بنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی رس کھا رہا ہوتا ہے، وہ خوشبو آ رہی تھی۔ جبکہ ہم لوگوں کے گھر میں نہ اس ٹائم کسی نے چائے بنائی، نہ ہی وہاں پر کچھ ایسا سین تھا۔ تو یہ بھی ریسنٹلی ہم لوگوں کے ساتھ ہوئے، پھر سے یہ معاملات ہونے لگ گئے ہیں۔ 2-3 لوگوں سے حساب لگوایا ہے۔ ابھی وہ کچھ فائنل بتا نہیں رہے کہ یہ کسی نے کوئی نئی چیز ہم لوگوں کی طرف بھیجی ہے یا وہی دوبارہ سے وہ اثرات ایکٹیو ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دعا مانگیں کہ ہم لوگوں کے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ایک سٹوری تھی، جو معاملات تھے جو ادیبہ عابد ہیں ان کے ساتھ جو پیش آئے ہیں، انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے اور آپ لوگوں کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کیوٹی پائی شیئر کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو امریکہ میں رہتا تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ میرا جو آفس تھا میرے گھر سے کافی زیادہ دور تھا، تو مجھے آفس جانے کے لیے ابھی دن نکلنے سے پہلے جاگنا پڑتا تھا، تب جا کر میں آفس پہنچتا تھا۔ تو اپنی روٹین کے مطابق میں جاگا، میں نے بریک فاسٹ کیا اور اپنے آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے میں اپنے آفس کے راستے پر جا رہا تھا، وہ ایک کچا راستہ تھا، تو ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، سڑک کے درمیان میں سفید گاؤن پہنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور اس نے باقاعدہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی میں رکتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ عجیب نظروں سے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ صرف آئیز نظر آ رہی تھی، باقی چہرہ اس نے اپنا کور کیا ہوا تھا، اور وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جو کوئی بھی ہے۔ اور اس کے سر کے بال کرلی ہیں، بہت لمبے بال ہیں جو اس کے گاؤن سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اس کو دیکھنے کی دیر تھی، جیسے ہی میں نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی وہ چیز غائب ہوگی۔ وہ اپنے آفس پہنچا، وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، اس نے ایک اور راستہ لے لیا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ عجیب و غریب ماجرا ہوا کہ وہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی جو سڈنلی اس کے سامنے آ گئی۔ ایک سٹوری تھی جو کمنٹ باکس میں کیوٹی پائی نے شیئر کی۔ بہت شکریہ کیوٹی پائی آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinvir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے اور میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔